پروگرام ایمان کا بانی۔ پولوس رسول اپنے ایمان کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں۔ میرے ایمان کا بانی، میری نجات مسیح۔ پروگرام ایمان کا بانی میں میں آپ کی میزبان شاہین اور ندیم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا بہت بہت سلام قبول کریں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، ہم خدا کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں آپ سے مخاطب ہونے اور خدا کا کلام آپ تک پہنچانے کا موقع بخشا۔ ہمیں اس بات کی بھی خوشی ہے کہ آپ اس پروگرام کو بہت دلچسپی سے سن رہے ہیں۔ جی شاہین، ہم ان پروگرامز میں اپنے سامعین کو یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح خدا نے زمین و آسمان کو بنایا اور بنی نوع انسان کو خلق کیا۔ ابتدا میں خدا اور انسان کے مابین صلح تھی، لیکن شیطان نے جلد انسان کو خدا کے خلاف بغاوت پر اکسایا اور اس طرح سے گناہ دنیا میں داخل ہو گیا۔ چونکہ خدا پاک اور راست باز ہے، یہ ممکن نہیں کہ وہ بد اور گناہگار لوگوں کو اپنی حضوری میں آنے کی اجازت دے، اور انسان کے گناہ کے سبب سے خدا اور انسان کے بیچ ایک جدائی قائم ہو گئی۔ اپنے گناہ کے باعث انسان کا اپنی حکمت اور طاقت سے خدا کے نزدیک آنا ممکن نہیں۔ جی شاہین، یہ بھی یاد رکھنا ہے ہمیں کہ خدا انسانوں سے محبت کرتا ہے، اور اس محبت کے سبب سے اس نے ایک منصوبہ بنایا جس کے تحت انسان اپنے گناہوں سے معافی پا سکتا ہے اور ایک پھر خدا کی رفاقت حاصل کر سکتا ہے۔ جی بالکل ندیم صاحب، اور خدا کا منصوبہ تھا کہ ابراہم نامی ایک آدمی کو اس کی پیدائش کی سرزمین سے نکال کر ایک نئے ملک میں جانے کے لیے بلایا جائے۔ تب خدا نے ابراہم سے وعدہ کیا کہ وہ اسے ایک بڑی قوم بنائے گا، اور یہ کہ اس کی نسل سے ایک ایسا شخص آئے گا جو دنیا کی تمام قوموں کو برکت دے گا۔ خدا کا یہ منصوبہ تھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو انسانوں کو ان کے گناہوں سے بچانے کے لیے اس دنیا میں بھیجے۔ جی ہاں، اور خدا نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے تعلق سے، جسے وہ اس دنیا میں بھیجنے والا تھا، نبیوں پر بہت سی باتوں کو منکشف کیا، اور نبیوں نے مسیح کے بارے میں بہت سی پیشن گوئیاں کی۔ در حقیقت مسیح کے بارے میں 300 سے زائد پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، اور مسیح نے ان میں سے ہر ایک پیشن گوئی کو پورا کیا۔ خدا کے بھیجے ہوئے مسیح کے بارے میں پوری ہونے والی پیشن گوئیاں ہمیں دکھاتی ہیں کہ یسوع ہی حقیقت میں وعدہ کیا ہوا خدا کا بیٹا ہے۔ اور اس کے ساتھ معجزات المسیح بھی ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور اپنے پچھلے 2 پروگرامز میں ہم نے آپ کو ان چند معجزات کے بارے میں بتایا جو مسیح نے اس زمین پر رہتے ہوئے کیے۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس نے کس طرح لوگوں کو ان کی بیماریوں سے شفا بخشی اور بہت سے لوگوں میں سے بدروحوں کو نکالا۔ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ اس نے اس جھیل پر جو گلیل کی کہلاتی تھی کس طرح طوفان سے بات کی اور اسے تھما دیا، اور ہم نے پڑھا کہ یسوع کس طرح گلیل کی جھیل کے پانی پر چلا۔ تو ندیم صاحب بتائیے کہ آج کے پروگرام میں ہم مسیح کے بارے میں کیا سیکھنے جا رہے ہیں؟ جی ہاں شاہین، آج کے اپنے اس پروگرام میں ہم آپ کو یسوع کے مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں بتائیں گے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم سوچنا پسند نہیں کرتے۔ کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، لیکن سب آدمیوں کو ایک دن مرنا ہے۔ موت ایک بہت بڑا دشمن ہے، اور کوئی بھی اس دشمن سے فرار حاصل نہیں کر سکا۔ موت کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ ایک لمحے انسان زندہ ہوتا ہے اور دوسرے ہی لمحے وہ مر جاتا ہے۔ موت ایک معمہ ہے۔ یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ موت ایک معمہ ہے۔ ایک دن جب یسوع ایک چھوٹی کشتی میں گلیل نامی جھیل کو پار کر چکے تھے، تب یائر نام کا ایک شخص یسوع کے پاس آیا اور اس کے قدموں میں آ گرا اور اس کی منت کی کہ اس کے گھر چلے اور اس کی بیٹی کو جو قریب المرگ تھی شفا بخشے۔ چنانچہ یسوع اس آدمی کے پیچھے اس کے گھر کو گیا۔ ابھی انہوں نے کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ کچھ لوگ یائر کے گھر سے آئے اور کہا کہ یسوع کو آنے کی ضرورت نہیں کیونکہ لڑکی پہلے ہی مر چکی ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں مرکز کی انجیل اس کا 5واں باب
اور اس کی 35ویں آیت سے 42ویں آیت میں کہ یہاں پر کیا ہوا۔ جی شاہین، میں آپ کے لیے اس کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ حوالہ جو آپ نے کہا ہے، یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانے کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی، اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے۔ جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسوع نے توجہ نہ کر کے عبادت خانے کے سردار سے کہا، خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ۔ پھر اس نے پترس اور یعقوب کے بھائی یوحنا کے سوا اور کسی کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت نہ دی، اور وہ عبادت خانے کے سردار کے گھر میں آئے، اور اس نے دیکھا کہ ہلڑ ہو رہا ہے اور لوگ بہت رو پیٹ رہے ہیں، اور اندر جا کر ان سے کہا، تم کیوں غل مچاتے اور روتے ہو؟ لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے۔ اس پر وہ ہنسنے لگے۔ لیکن وہ سب کو نکال کر لڑکی کے ماں باپ کو اور اپنے ساتھیوں کو لے کر جہاں لڑکی پڑی تھی اندر گیا، اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس سے کہا، تلیتا کومی، جس کا ترجمہ ہے، اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ وہ لڑکی فی الفور اٹھ کر چلنے پھرنے لگی، کیونکہ وہ 12 برس کی تھی۔ اس پر لوگ بہت ہی حیران ہوئے۔ نوعمر بچی کو مردوں میں سے زندہ کیا گیا اور اس کی صحت بحال ہو گئی۔ وہ اپنے بستر سے اٹھ کر چلنے پھرنے کے لائق ہو گئی۔ اس کی بیماری جا چکی تھی، وہ پھر سے زندہ تھی اور بیمار نہیں تھی۔ جی ہاں، وہ بیمار نہیں تھی اور زندہ تھی۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم آگے بات چیت کریں، ایک خوبصورت گیت سنتے ہیں۔ ابھی آپ ایک اچھا سا گیت سن رہے تھے، اور اس گیت سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایک نوعمر لڑکی کے زندہ کیے جانے کی۔ میرے عزیزو، یسوع مردے زندہ کر سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہم پر ظاہر کرتی ہے کہ وہ میری اور آپ کی طرح کوئی معمولی آدمی نہیں، بلکہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ اس کے پاس وہ قوت تھی جو کسی بھی آدمی کے پاس کبھی بھی نہیں ہوئی۔ آئیے اب ہم آپ کو ایک اور واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں، جب یسوع نے ایک مردہ کو زندہ کیا اور اسے زندگی میں لوٹا لایا۔ ہم پڑھیں گے کلام مقدس میں سے لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا باب نمبر 7 اور آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 17 تک۔ شاہین، آپ ہماری مدد کریں اس کو پڑھنے میں۔ ہاں جی، تو سامعین میں اس کو ایک مرتبہ پھر دہرائے دیتی ہوں حوالہ کو۔ لوکا کی انجیل، اس کا 7واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک ہم اسے پڑھیں گے۔ تھوڑے عرصہ کے بعد ایسا ہوا کہ وہ نائن نام ایک شہر کو گیا، اور اس کے شاگرد اور بہت سے لوگ اس کے ہمراہ تھے۔ جب وہ شہر کے پھاٹک کے نزدیک پہنچا تو دیکھو ایک مردہ کو باہر لیے جاتے تھے۔ وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ بیوہ تھی، اور شہر کے بتھیرے لوگ اس کے ساتھ تھے۔ اسے دیکھ کر خداوند کو ترس آیا اور اس سے کہا، مت رو۔ اور پھر اس نے پاس جا کر جنازے کو چھوا، اور اٹھانے والے کھڑے ہو گئے، اور اس نے کہا، اے جوان، میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔
وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور بولنے لگا، اور اس نے اسے اس کی ماں کو سونپ دیا، اور سب پر دہشت چھا گئی اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہم میں برپا ہوا ہے، اور خدا نے اپنی امت پر توجہ کی ہے، اور اس کی نسبت یہ خبر سارے یہودیہ اور تمام گرد و نواح میں پھیل گئی۔ پیارے سامعین، یہ نوجوان پوشیدگی میں مردوں میں سے زندہ نہیں کیا گیا تھا، وہاں ایک جمع غفیر تھا جنہوں نے یہ واقعہ دیکھا۔ میں اب آپ سے چند سوالات پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ سننے والوں میں سے بہت سے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ گزار چکے ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا ہوگا، آپ کو بہت سے تجربات حاصل ہوئے ہوں گے، آپ نے اپنے بچوں کے بچے دیکھے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہو؟ یسوع کیوں کر مردے زندہ کر سکتا ہے؟ کیا وہ اس دھرتی پر بسنے والے تمام انسانوں سے مختلف ہے؟ یسوع مردوں کو زندہ کرنے کے قابل ہے کیونکہ وہ فی الحقیقت خدا کا بیٹا ہے۔ جی ہاں، اور بائبل مقدس ہمیں ایک اور شخص کے بارے میں بتاتی ہے جسے یسوع نے زندہ کیا۔ اس کا نام لازر تھا اور وہ یسوع کا دوست تھا۔ لازر کی 2 بہنیں تھیں جن کا نام مریم اور مارتھا تھا، اور جب بھی یسوع ان کے گاؤں میں جاتا تو اکثر لازر اور اس کی بہنوں کے پاس ہی ٹھہرتا تھا۔ ایک دن لازر مر گیا اور ایک غار میں دفن کیا گیا۔ 4 دن بعد یسوع اس غار پہ پہنچا اور غار کے منہ کو کھولنے کا کہا، لیکن مارتھا نے کہا وہ 4 دن سے اندر ہے اور اب تو بدبو آتی ہوگی، لیکن یسوع نے اصرار کیا کہ غار کے منہ کو کھولا جائے۔ جی ندیم صاحب، اور یوحنا کی انجیل اس کا 11واں باب اور اس کی 41ویں آیت سے لے کر 44ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ پس انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ پس یسوع نے آنکھیں اٹھا کر کہا، اے باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میری سن لی، اور مجھے تو معلوم تھا کہ تو ہمیشہ میری سنتا ہے، مگر ان لوگوں کے باعث جو آس پاس کھڑے ہیں میں نے یہ کہا تاکہ وہ ایمان لائیں کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکارا کہ اے لازر نکل آ۔ جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا، اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ یسوع نے ان سے کہا، اسے کھول کر جانے دو۔ عزیز سامعین، اب تک ہم نے آپ کو یسوع کے معجزات کے بارے میں بتایا۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ کس طرح لوگوں کو طرح طرح کی بیماریوں سے شفا دیتا ہے۔ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ کس طرح اس نے گلیل نامی جھیل پر آندھی اور طوفان کو تھما دیا۔ ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ وہ کس طرح پانی پر چلتا تھا، اور آج ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا رہا۔ مہربانی سے یاد رکھیں کہ یہ سب معجزات ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ یسوع کسی بھی دوسرے انسان سے مختلف تھا۔ یسوع عظیم طاقت کا مالک ہے۔ وہ فی الحقیقت خدا کا بیٹا ہے جو دنیا میں اس لیے آیا کہ ہمیں خدا کے بارے میں بتائے اور ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات دے۔ آئیے ہم اپنے پروگرام کا اختتام یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی 16ویں آیت کو پڑھنے سے کرتے ہیں۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ یسوع پر ایمان لا کر نجات پائیں گے۔ آمین۔ جی ہاں، ان پروگراموں کے حوالے سے ہم امید رکھتے ہیں کہ اب روز بروز جیسے جیسے آپ پروگرام میں شرکت کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، خدا آپ کو برکت دے رہا ہے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیں۔ پروگرام ایمان کا بانی، پوسٹ باکس نمبر 117، فیصل آباد۔ اور SMS اور فون کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0333 48 25 963 0333 4825 963۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0305 33 77 310 0305 3377 310۔ تو سامعین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے شاہین اور ندیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔